السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 228 سے پڑھیں اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 21 لکھا ہوا ہے اور فروری کی آج 6 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ حضرات، پہلے الفاظ پر ارشاد ہوتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، اور وہ لوگ جن نے صبر کیا اپنے رب کے چہرے کو پانے کے لیے، مراد خوش روزی ہے، رضامندی ہے، ایک کام یعنی صبر و شکر، دوسرا ہے وأقاموا الصلاۃ، اور نے نماز قائم کی، تیسرا کام وأنفقوا مما رزقناهم، اور خرچ کیا انہوں نے سے جو ہم نے ان کو دیا، تنہائی شان کے بعد سرا وعلانیہ، اور شدہ حالات میں بھی اور اعلانیہ طور پر بھی اولاد میں خرچ کرتے ہیں۔ اگلا کام یہ ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ،
اور وہ دفاع کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں حسنات کے ذریعے بھلائیوں، دو ہے سوال کا حسنات اور بھلائیوں نیکیوں کے ذریعے سیئات برائی کو اور ظلم و زیادتی کو بڑھاتا ہے۔ اولئک لهم عقبی الدار، اس قسم کے سب لوگ، کسی نسل کا، رنگ و بو کا، مرد و خواتین کا، سب لوگ ایسے ہوں، لہم عقبی الدار، ان کے لیے کیا ہے؟ آخرت کا گھر ہے، بڑا اچھا انجام جو ہے جنات عدن، وہ آخرت کا جو انجام دیا ہوگا وہ باغات ہوں گے ہمیشہ رہنے والے، يدخلونها، جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور جو نیک صالح ہوئے ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے، یہ سب لوگ وہاں باغات میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوتے ہیں، داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے، ہر گیٹ پر فرشتے سلام علیکم بما صبرتم، سلام کہیں گے، سلام پیش کریں گے فرشتے، تم پر سلام بھی ہو اس کے سبب جو تم نے صبر کیا، کرنے کا حکمت کا تو بہترین ہے انجام آخرت کا در، وہی باغات و جنات باقی ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، دوسری پارٹی کا ذکر ہے، والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کا عہد و پیمان، من بعد میثاقہ، اس کے ساتھ پختہ عہد و پیمان کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا، جس چیز کا، جس حکم کا تو ان کو گرایا گیا، جوڑا گیا۔ اور علاقہ میں ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں وہ فساد کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، یہ سب وہ لوگ جن کے لیے اللہ کی طرف لعنتیں برسیں گی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے بدترین گھر ہوگا، وہ کیا ہے؟ جو جہنم ہے، راگ اشارت ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ذات گرامی ہے جو فراہم کرتا ہے کسی کے لیے جو اللہ چاہتا ہے، ویقدر، اور کم بھی کر دیتا ہے اللہ کسی کا رزق۔ اور یہ لوگ جو ہیں وفرحوا بالحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، مال و دولت ملا، فراوانیاں ملی، وما الحیات الدنیا کے آخرہ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر کچھ فائدہ، کچھ سامان، اللہ ہے صلاح کی جائے فائدہ۔ اللہ صبر کی تلقین بھی فرمائی گئی ہے، رغبت دلائی گئی ہے، ابھارا گیا ہے، اور اس کے نتائج بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ ساری بات ہے، کبھی بیٹا فوت ہو گیا، کبھی ماں فوت ہو گئی، کبھی بیوی فوت ہو گئی، کبھی بھائی فوت ہو گیا، کبھی استاد فوت ہو گیا، کبھی مال ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا، تکلیف آ گئی، کبھی کو کان ٹوٹا مسلط ہو گیا، اس کی وجہ سے قرآن جانا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی کا دباؤ، کسی کا ڈر، کسی کا پریشر، اس قسم کی چیزوں سے جو لوگ فیس کرتے ہوئے صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے انعامات میں سادی سی بات ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صبر کی تین قسمیں، پہلی بات صبر ہوتا کیا ہے؟ ما هو صبر، جذبات کو اور جو جوش و خروش اندر اٹھتا ہے اس پہ کنٹرول، قابو پانا۔ اس کی اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو ہمارے یہ بہت مقام ہیں اس مسئلے میں، چھوٹی چھوٹی بات پر قدر کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر
فیصلہ کرنا، چھوٹی بات پارٹیاں تبدیل کرنا، چھوٹی بات مساجد تبدیل کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر ترجمہ کلام چھوڑنا، جمعے پڑھنا چھوڑنا، یہ ہمارے تجربے میں بات نہیں ہے، آپ کو میں نہیں کہتا کہ ڈٹے رہنا۔ چھوٹی ساری بات آگے کہیں سارا ادھر چھٹ دے گا، یہ تو منافقوں کی بات تھی۔ قرآن یہ لکھا سورہ آپ کو پڑھو، جب قرآن نازل ہوتا کہتے یا سبون کل صحیح عالم کہتے ساریاں ہٹا سا نہیں کھاتا ہے، ادھر میں نے ساری بدماشیں کاٹے تھی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قانون بھی پیش کیا ہے، تو جو کہہ دیے کھاتے کو کل کے گلا ہو رہی ہیں، یہ میرے بیویاں کسی بیریاں گلا مول جان کہتے تھے، انہوں نے سے درس دیتا ہے تیریاں گلا نہیں، ساریاں گلا میری ہیں۔ یقینی وہ بات ہے جب قرآن پڑھا جائے تو ٹھنڈے دل سوچا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے لفظ میرے کر گئے ہوئے۔ سب سے پہلی قسم صبر کی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی فرامین کو قبول کر کے اس کا عمل کرنے میں جو دشواری آتی ہے اس کو برداشت کرنا۔ پھر سمجھ جو احکامات ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، اب وہ کام کرنے میں جو مشکل آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کبھی پیسہ، کبھی وقت، کبھی باتیں، کبھی فیس کرنے کے لیے، اس ماحولیات پہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، کنٹرول کرنا، یہ پہلی قسم ہے صبر۔ کیسے نہ آ گیا پہنچنے آئے تو آ کے یا بات ہی کیا نہیں کہتے تھی آپ کو میں قرآن کے ہاتھ رکھ کے آنا کہ میں نے دبایا ہے مشین۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے وہ روکنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرو۔ مثلاً بازار حسن میں نہیں جانا، بازار کا قدم سے حاضرات کے لیے نہیں جانا، جھوٹ نہیں بولنا، حرام نہیں کھانا، تو بنا کیا اس کام کرنے میں روکنے میں جو بندے کو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرو۔ تیسری قسم میں وہ بخار آ گیا، کورونا آ گیا، فوت ہو گئی، ماں مر گئی، بیوی مر گئی، کسی نے ڈنڈا سے مار دیا، کسی نے دوسری کو کر دیا، اس قسم کی ساری باتیں تیسرے نمبر پر آتی ہیں۔ ان تمام کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ صبر کرنے والوں کے نتائج صابرین اور شاکرین۔ بڑا عجیب و غریب کے معاملہ ہے، تو آپ کا بھی سمجھا آج کا سبق شروع ہوتا ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم۔ ایک صبر وہ کرتا ہے وہ کل کچھ نہیں کرتا، نہ گالی دے سکتا ہے، نہ گریبان پھاڑ سکتا ہے، نہ ڈنڈا مار سکتا ہے، نہ کیس کرا سکتا ہے، وہ بھی چھوٹی بات ہے۔ لیکن صبر یہ ہے کہ ڈنڈا بھی مار سکے، کیس بھی کر سکے، بدلہ بھی لے سکے، گولی بھی چلا سکے، سارے کام کر سکے، اگر رب کو راضی کرنے کے لیے معاف کر برداشت کر، یہ سب ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لوٹی سے غلطی ہوگی چھوٹی جی، جلال آ گیا، ہاتھ اٹھایا تھپڑ مارنے کے لیے، بی بی سمجھ گئی کہ جلالی بزرگ ہے تو قرآن کی تعلیمات ہی ان کا ہاتھ نیچے کر سکتے، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ مومن کون ہوتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عمر فاروق نے جب ہاتھ اٹھایا تو قرآن کی آیت سنی، ہاتھ دے دیا۔ بی بی سمجھ گئی کہ قرآن کی تاثیر میں حالات بدل دیے، اس نے اگلا ٹوٹا بھی پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ کو احسان کرنے والے بھلائی کرنے والے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ امیر ملک بی بی جان مجھے معاف بھی کر دیا، تجھے عذاب بھی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے قرآن سمجھ میں آتی ہو، قرآن کا ترجمہ آتا ہو تو پھر کام اچھے ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہو گئی کہ چلو کچھ نہ کچھ سوال تو دے ہمارے یہاں تو سارے چڑھ کے ٹولی۔ ارشاد نے فرمایا کہ وہ صبر شکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ،
دوسرا کام وہ نماز قائم کرے. کئی پرمان استحصال کرتے ہوئے بڑی بڑی عجیب کر اللہ فرما کے نماز قائم کرو، بہت زیادہ نماز پڑھا کرو. انہوں شدائیوں نے نہیں بتا کہ ہماری بولی میں نماز قائم نماز پڑھنے کا ترجمہ ہی اقامت الصلاۃ. جس طرح امام الانبیاء نے فرمایا ہے ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو درست کرنا بھی حصہ ہے نماز کو قائم کرنا. علامہ اقبال صاحب نے ایک دفعہ صف کج دل بے ذو جذبے مدرو باقی نہیں ہے مسلمانوں میں ایمان باقی. اور میں لکھا ہے تو سابڑا مار شروع ہو گیا. توجہ میری طرف ہے. صف کج دل بے ذو. اب کتنے ساتھی ایسے ہیں جب کہا جائے نا ذرا قدم میں لاؤ وہ اپنے قدم اندروں لگا دیں. یعنی ہے نمازی کئی سال ہو گئے 19 سال ہو گئے نماز پڑھنے تو کہیں نہیں پتا کہ سب کس طرح ہے. دوڑنا لگا کے کونے سے شروع کر لیں. مسئلہ ہے کہ امام جہاں کھڑا ہے وہاں امام کے مقابلے میں پچھلی سب سے شروع کر. اس طرح آنے والا اس طرح گرے اس طرح والا اس طرح. تو قدم ملانے کا مقصد ہے کہ اس طرح والا اس طرح قدم ملائے اس سائڈ والا اس طرح وہ قدم اپنے قدم بدلے. کچھ پارٹیاں ایسی ہیں انہوں نے تربیت ہی ماشاء اللہ علماء کرام نے ایسی دی ہے جس طرح والدین یا جس طرح ملک کے اندر ہوتا ہے کہ لیڈر جامعہ والوں کو تربیت جڑی دیتے ہیں جو وجہ اثرات کے سامنے آتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ کم از کم 3-4 انچ ہر بندے کے قدم میں فاصلہ ہو. سید الانبیاء نبی کرم نے فرمایا ہر وہ قدم جو کسی نیکی کے لیے اٹھتا ہے خیر کے لیے اٹھتا ہے اس میں سب سے زیادہ مقدم سفر ہوتا ہے جو حج عمرہ کے لیے کیا جائے یا جہاد کے لیے قدم اٹھا کے مجاہدین سب بدی کرتے ہیں وہ سارے قدم. لیکن سید الانبیاء نے فرمایا سب سے زیادہ قدم اللہ کو وہ پسند ہے جو سب پوری کرنے قدم اٹھا کے سب کو پورا کرے. پہلے مسئلہ کسی نے بتایا کیا کسی دسے قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام صف ہے اور نمازیاں کی صفوں سے جہادیوں صفوں کے نام پر اللہ نے سورت نازل ہے. ایسے پہلے دنیا بند کر وہ یا کے پڑھ بھی ہو یا کورونے میں چکر جا رہے تھے ایسی ماشاء اللہ آپ 5 پڑھ کے کھلوتے ہیں سارے رات ایسا نہیں جہاں 4 پڑھ کے 3 پڑھ کے کھلو کے نماز پڑھنا نہیں بڑا یاد کر لیں. جس قوم کا اوقات اور ان کی برکت یہ ہو کہ اللہ کے پیدا کر جو سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا رب کے سامنے اقرار کر سکتا. اور کورونا بھی اللہ نے ایسے چاہے کہ ساری دنیا کا سٹاپ کرایا مارکیٹ بند فلیٹ بند کاروبار بند. تیسرا کام وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مطلب جو ہم نے رزق دیا ہے کسی اور نے اس کا مطلب صرف رزاق اللہ ہے. إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے 4 پیسے دیتے ہیں صلاحیت دی ہے کوئی فن دی ہے کوئی ہنر دی ہے سارا کچھ اس کا تو ارشاد ہوتا ہے سرًا وعلانیہ گھر پردہ بھی خرچ کرتے ہیں سریاں بھی خرچ کرتے ہیں. تو جس نے کرنا ہے وہ تو دونوں شکلوں میں کر دے گا جس نے نہیں کرنا ہے پیر ٹکرا مارو پیر ٹرلے مارو دل کے سامنے پیش کرو فلانا مر گئے فلاں کی ماں مر رہی ہے فلاں کی بیوی مر رہی ہے فلاں کی بیٹی مر رہی ہے فلاں کا روٹی نہیں ہے کپڑا نہیں قرآن نہیں کپڑے نہیں اس کے بعد کتابیں وہ مست وہ پام کا گھر جا کے بول کر کے کام کرتا جنہیں قبر کٹنے والے نہیں قبر کٹنے وہ قبر ہی بنو گے مرود کھا دیتے. میں مذاق نہیں کرتا میں تجربے کی باتیں کہہ رہا ہوں. مدینہ یونیورسٹی ہمارے ساتھ جو افریقہ کے بلاک کا گیبون ملک ہے جس طرح نیچر ہے نائجیریا گیبون بڑا کا ملک ہے افریقہ اس کا رہنے والا تھا ہمارا ساتھ ہی میرے کمرے میں اس کی رہ تھی پیٹ میں گڑبڑ ہوگی وہ اس کی آنکھوں میں مسائل پیدا ہو گئے تو آپریشن کے لیے ڈاکٹر ہے مدینہ منورہ کی بات ہے تو اس کے ساتھ ہی بات بیٹھے میں لگا نہ کوئی دوا دی ہے نہ کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے کوئی یار پتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے
وہ کہیں جی بس ممنوع ہوئے اندر نہیں جانے دیتے. میں تو لبنانی ساتھی دونوں کمرے میں رہنے والے تھے, دونوں جو اندر گئے وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کا پیٹ چیرا ہوا ہے, میت پڑی ہوئی ہے اور خون لت پت ہے سارا, بلکہ پیالہ خون کا بات پڑا کہ ڈاکٹر تو چڑھ کے پڑ گیا. حضرات میں اس میں ایک ذرہ پر بھی نہ نمائش ہے, نہ ملمہ سازی ہے, نہ رہکاری ہے. ہم پہ جا کے وہ منظر دیکھ رہا پھر شکایتیں یہ ہوتا وہ تو کامیاب نہیں ہو سکا. آپریشن جو بھی کر رہے ہیں لیکن بندہ بہت ہو گیا ہے, ڈاکٹر چھوڑ کے جائے. تو اللہ تعالیٰ میرے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرم و علانیہ, در پردہ اور اعلانیہ اس سارے کام کو کرتے ہیں. وہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ, وہ نیکی کے ساتھ وہ برائی کو اور جو گندا ماحول ہے اس کو اچھے کام کر کے اس کو صاف کرتے ہیں. میں شاید نہیں سمجھا سکتا. کوئی آدمی آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو آپ ایک بار سلام کریں گے, 2 بار کریں گے, 3 بار سلام کیا سامنے لائے یار میں کیا کروں. ایک بار اس کے گھر کو تحفہ بھیجے, دوسری بار تحفہ بھیجے, تیسری بار ڈرائیور بھی مانگے گا نہ تحفہ لے کے آ گیا. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ تو کہا ہم اس کو بولے بھی کہیں گے, تو بھی کہیں گے, تھپڑ بھی ماریں تو یہ کم پا رہا. کسی خاندان میں لڑائیاں جھگڑے ایسا چاہتے نہیں, کسی نے ایک مارے تو دوسرے نے 3 پھڑکائے, جیسے 3 پھڑکائے میں 4 پھڑکائے, جیسے 4 پھڑکائے نے. پرسوں کی بات ہے, مجھے بیان بھی ہے تو چند دن کی بات ہے, بات مجھے سنائی گئی کہ فلاں صاحب میرے پاس رہ رہے ہیں تو وہ فلاں بات برادری کے چودھری آدمی ہیں تو وہ ڈر کے نس کے آئے. اولا بیٹا تو بھائی تھی, چھوٹ کے آئے, بھائی شیپا ہے, انتظامی دوسری والے لوگ ہیں جو 4 بندے پھڑکا کے رہ گئے. کیا تماشا ہے. اللہ تعالیٰ نے جان کی حفاظت کا قانون بنایا, عزت کی حفاظت کا قانون بنایا, مال کی حفاظت کا قانون بنایا. اگر کوئی نافذ نہیں کرتا ہے تو یہ سارے کون ہیں؟ فسادی, سارا فسادات. ایسا کوئی 1 مارے گا, دوسرا 3 مارے گا, اگلا 4 مارے گا, جیسے شروع ہو جائے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ, برائی کا اور نقصانات کا بدلہ حسنات کے ذریعے, نیک کاموں کے ذریعے کرتے ہیں. جو لوگ ایسے کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, خرچ کرتے ہیں اور برائیوں کا دفاع نیکیوں کے ساتھ کرتے ہیں, اولئک لہم الدار, یہ سب لوگوں کے لیے آخرت کا اچھا گھر اللہ نے بنا دیا. وہ مرد ہیں, وہ عورتیں ہیں, وہ کسی برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اس آدمی میں وہ کون ہے آخرت کا گھر؟ انجام دی اینڈ جو کو ملے گا, جس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمائے وہ ہے جنات و عدن, ہمیشہ رہنے والے باغات, یا بس سدا بہار, جس کو در خزائنی ہیں گی بہاریں ہیں, یدخلونہا, جس کے میں وہ داخل ہوں گے. فرمایا کہ نیک ماحول, یہ خاندان جن کی اولادیں, فرمایا ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم, ان کے باپ بھی مگر نیک لوگ تھے, ابا دادا بھی ہے, اللہ کو تایا چاچا بھی ہے, وہ ازواج ان کی بیویاں ہیں 1-2, اور ذریات ان کی بیٹیاں بیٹے. یہ سارے پاس ہونے والے جتنے لوگ ہیں, ارشاد ہوتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتوں کو سلام کرتے ہیں, کہتے ہیں سلام مبارک ہوئے, سلامتی ہوئے, خوش آمدید ہو, جناب تسی خوشیاں مناؤ, اللہ تعالیٰ نے پاس کر دیا. کس کے بدلے؟ بما صبرتم, اس کے بدلے تو تمہیں صبر دیا, جو تم برداشت کرتے ہیں اس کا بدلہ آج اللہ نے باغ و بہار آپ کا مقدر بنایا. نعم عقبی الدار, یہ بہترین آخرت کا گھر ہے جو اللہ نے آپ کو سجا دیا. کتنا سونا گھر ہے, کوئی کچھ ایسی ٹیلاں کی نہیں لگی ہیں. قرآن مجھے اللہ نقشہ پیش کیا ہے, کچھ گھر ایسے ہوں گے سارے سونے, کچھ گھر ہوں گے سارے چاندی کے, سیڑھیاں بھی چاندی کی, سونے کی 1 اینٹ اور 1 چاندی کی, ایک سونے کی ایک چاندی دے. جب گارا کہتے ہیں کستوری سے امبر دا, بنوایا کیسے رب العالمین نے, جب نام کیسے روایت کرتے رب العالمین نے, لکھا ہوا کہاں قرآن مجید میں.
سید الانبیاء نے اس نقشے کو اپنی بولی میں پیش کیا، ما لا عین رات، آج تک اس کا کسی آنکھ نے منظر نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک اس کے معیار کے بارے میں بات نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بندے کے دل پر اس کے معیار اسٹینڈرڈ جس کو بولتے کبھی تصور نہیں آیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ نے بنایا ان کے یہ جنتیں سارا کچھ جگہ سے انعامات ہیں، ارشاد ہوتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم نے بنا کے چھپا کے تمہاری خیزانوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گا۔ جو مشروبات ہیں پانی کی لوڑ پہ گئی تو فرمایا ہم نے ختام مسک کستوری کی پیکر کر کے تمہارے لیے مشروبات ایٹین پیک کر دے۔ سبحان اللہ اور جیسے اللہ نے فرمایا نے ٹین کیا جو سلسلہ جس کا قرآن میں ذکر ہے مزاج ہو من تسلیم، تسلیم چشنے کی ملوگی ملوگی۔ عرب لوگ ہیں وہ جو کہلاتے ہیں وہ اسیر مشکل، الاسیر المشکل، یعنی ملا کے کئی ذائقے ملا کے اللہ فرماتے ہیں نبی ذائقے ملا کے پلاؤں گا جس کے اندر وہ سونڈ بھی ہوگی اور مزاج میں تسلیم کا چشمے کی ملانی ہوگی، وہ ذائقہ کائنات میں کبھی تم نے نہ چکھا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ لطف کی گل یہ ہے کہ پھر پوتے بیماری کو نہیں تھی کتنے رہے ہو کہ میرے نک کے پیٹ گئی، تھی کتنے جی میں نے چوک رہ گئی، تھی کتنے رہے جی میرے نا مورے نہیں کام کر، تیسرا بولتا میرا سجا گوڑا نہیں کام کر، ایک بولتا میرا دماغ نہیں کام کر۔ ایک بزرگ نے کہا میں نے پتہ لگ جائے جب میں یہ بات ہے اس نام کی شاید کچھ نہ قوم نہ مراد نہ ہماری نہ موت خالدین فیہا ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ ہی رہے۔ اللہ سے دعا کرو ساٹا بھی کم کر دے، اللہ ہماری حالت میں رحم فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے فنعم عقبی الدار، یہ ہے آخرت کا گھر، یہ ہے انجام، یہ ہے دی اینڈ، یہ ہے تمہارے رزلٹ کا نتیجہ۔ ارشاد ہوتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، دوسری جماعت وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان توڑتے ہیں۔ مثلا جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے سے بھی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کے علاتول عجیب رہے گی بابا یہ سمجھ لگی مسیحے بھی آگے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو سے مدد مانگیں گے۔ یہ تو فارغ ہو گئے گڈی تیار ہے کہ نہ پروگرام نہیں، ٹرانسپورٹ لگے ہیں، ڈرائی فروٹ لگے ہیں، سیدھا ساتھ نکلو۔ یہ تو بات ہوتی ہے میرے نہ جھوٹ بولتے ہیں یہ خراب یہ چکر چلانا ہے یہ میرے نہ چلایا کوئی میں گل سمجھا سکتا۔ آواز آتی ہے میرے مطابق تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، یہ مطابق تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، جواب کیا دینا تیری کام جہاں دادے کو جانا ہے یہ اس جواب ہے۔ سانوں پتہ چلیا ہوتے ہاسکر پیا بنا وہ باپ کا چڑھ گیا نظر مانگو منڈے میں جو ہے فون کر رہے اور میں پھر جاؤ تو بکرا لے جا تو چاچا آئیے بیٹی میں کہیں کہ ابا حاجی کر گیا تو ذرا مدد کر جانا۔ تھی اندازہ فرماؤ کہ علی حجویری کا دربار صحیح چلتا ہے، رب العالمین کا ڈیرا صحیح چلتا ہے۔ ساری کائنات مانگت بن کے اس کے ڈیرے پر جا کے طواف کر رہی ہے، چکر چلا رہی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، نعرے لگ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ اللہ سی حاضر لبیک دی حاضر، اللہ تیرے دربار پہ حاضر، اللہ تیرے گھر کے نوکری چاکری کرنے والے آ گئے ہیں، لکھ لکھ کئی کے لکھ دے کے اللہ خیر لینے واسطے ہیں، منگن واسطے ہیں تیرے کو۔ ایک ٹکرا مارا اور دسوں کے دونوں برابر ہیں۔ میر پر مریا کئی سال اور سے قبر ہے حضرت سائیں دمڑی علی سرکار، پیر شہبازی دمڑی علی سرکار جی ہے دمڑی حضرت دمی مسلم حضرت سائیں پیر شہبازی دمڑی علی سرکار۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہاں لوگ وضو کر کے جوان کڑیاں منڈے طواف کرتے ہیں قبر
ساتھ جامع مسجد بنی ہوئی ہے بڑی شاندار، اس کے اندر ٹوڑاں تے سباں تے گل تے مسیتے وڑدا کوئی تے او تے خوشبوواں دے بھلے تے پرفیوماں تے کڑیاں تے منڈے ڈٹ کے طواف کر رہے تے بتوں سے تم کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے، کس نام دا ہے، کافر کے نام ہے، کوئی تھوڑی بہت سمجھ لگی گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور کاٹ دیتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے ان یوصل کہ ان کو ملایا جائے، رحمانیت صلح کرایا جائے، بادشاہوں کو راضی کیا جائے، ماں کے قدموں میں بیٹھا جائے، ابے کو راضی کیا جائے جو کہ ارشاد پیغمبری ہے، باپ کی رضا میں اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں تیرا ابا راضی ہوں میں بھی راضی ہوں، کہ جنت تیری اماں دے قدمیں سے، ماں بھی ناراض، ابا بھی ناراض، باجی بھی ناراض، تے مسجد اور مولوی بھی ناراض، تے لیڈر سارے راضی، کیونکہ ساری رات نعرے مارتے ہیں، ساری رات انہوں نے گاندہ ہے کی اور جو بھی لگی ہیں بلیکشن دے شرکت، کہ اللہ ناراض کرے کہ ابا ناراض کرے کہ ماں ناراض کرے کہ باجی ناراض کرے کہ لیڈر راضی کرے، جسے کامیاب ہو جائے، یہ سوال جواب پوچھتے دے ہو نا، ہوں آپ کو بولے تو کہ جواب کی دینا۔ اللہ اکبر، اگلی بات سب سے گندی اور بری بات، بھائی یفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، میں اکھاں نال بندے ویکھے نے جڑے تہجد بھی پڑھتے ہیں، سجدے دانا بھی پڑھتے ہیں، تے دوسرے مسجد لا کے شاپر میرے دروازے کے رکھ دے کہ اس کا کی ہے پریشان دے دوسرے کو اسی بات نے سر پہنچاتے ہیں۔ میں گنہگاروں کے ساتھ ان نیک لوگوں کو دیکھا ہے دوسرے محلے سے آ کے تہجد کی اذان پڑھنے والے، فجر کی اذان پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، یہ شاپر چوک کے مال کا ادھکار کرنے والا، کیونکہ ایک وقت کر نہیں سکتا نہ لڑ سکتا ہے، بدو یا بندہ ہے چلو کہ آپ ہی چوک کے اٹھا دے فساد کے نام ہے بولو نا۔ ساڈے تے بس کے افسر ہوتے سن 24 دفعہ صاحب ریٹائر ہو گئے، اتنے مکان ترجمہ بنا تو پہلی بار مکمل ہوا انہوں نے 9-10 جگہ کو پایا، پتا کری ٹکٹ ہی پکائی، اور ساڈے محلے لوگوں نے شکایت کی تھی جو سارا بڑا پریشان ہے گلیاں جو ادھر بھیجو جو گھوم کے جو بھی آپ ہے گڈیاں لے کے آئے، عملہ لے کے آئے، ساری ٹیمیں لے کے آئے، وہ کچن میں کھلتا نہیں بیٹھا ہے نہیں گیا، دیکھو جو ریاست پہ کھلوتا جیسے سائیاں ڈایا نہ صحیح طرح کرو، وہ پتہ لگا کسی بچے نے گٹنا بچے تو میرا پائپ ہوتا ہے نا وہ تو رضائیاں تو نہیں ہیں اندر کرے، اگلے محلے کو صفائی بند کرنے کا طریقہ سوچا ہے کہ شاپر اور بند نہیں ہونا، پرانا سرانا سے پرانا چولہا وہ بھی بنے اندر کا سوچے اچھائی کی کریں، تو میں نے ایمان نہ دوستو کہ دعا کرنا میں بول جائے درخت نہیں سمجھ لگی ہے، اور پیری فکیری رہنے نہیں کامیاب ہے تو پیر وہاں کو یاد کام ہو کر سے نہیں کر سکتا، میرے بال چھٹے ہو گئے نہیں کالے کا ہے سارے نہیں ایک والی چٹا کر کے کام کر دے، آواز نہیں قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، امریکہ نے بڑا کچھ بنایا پر مکھی بناتے ہیں، مکھی کا پر ویلڈ کرتے ہیں، چائنا میں کہو، برطانیہ میں کہو، آسٹریلیا میں کہو، انڈیا میں کہو، کہ اللہ نے جمع کیا ہوا ہے، قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکتا۔ یونس نے پکارا اے اللہ، وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں پر حکومت تیرا ٹال نہ سکا، وہ خود کو بال لگا نہ سکا، مجبور رہا محبوب تیرا پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا، کہ مار مار کے کرنی آئی سرکاریں تم کو شریف والے زندہ پیر کو جا رہے ہیں، مارو مار بینر پڑے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، لین بھی چلے ہو چڑھاوا چڑھانے۔ ایک اور سناما گل دے
تو تاکہ یہ سیٹ ہو جائے. ایک دفعہ اسی اتنے گزریے میں جڑے گزرا پہ اتنے خبر ہے مجھے ناگے شاہ اس ناگے شاہ میں سن تو میں گھر رکھا نام گیا اتنے ٹول بچن کے ناچ بری طرح ہو گیا. پتا کہ ہے کی ہے وہ چکتے ادو حفصآباد ڈسٹرکٹ اسی بنے وہ چکتے پر اوپر جو گڈی گڈیاں میں لگ گیا وہ قتل کا کیس ہی ہے وہ بری ہو گیا تھا. یہ چڑھاوا چڑھایا کتے کا بری کتا نہیں لگا توڑا ایڈے بوٹے والا وہ لڑتے نہیں کتے وہ آخر لگے وقت موڑے سائی نے سارا کام بڑا چون چا کیتا ہے سانگیا موڑے چون ہی شہرے نہیں چاہیے انہیں بری کتے کا چڑھاوا چڑھایا. مسلم حنبل کے اندر واقع آتا ہے کہ محمد نبی علیہ السلام جس بندے نے مکھی مار کے چڑھاوا چڑھایا تھا اللہ کا فرمان مکھی میں نے پیدا کی ہے غیر اللہ کے نام میں مکھی چڑھانے سے بھی نہ چاہیے جہنم دیکھ دی. مکھی کی کہتے بلی کتا کے پیار دے گا کہ حساب معاف کر دے دے جو پیدا شہر دلی بڑے مصروف ہو. ارشاد ہوتا ہے یفسدون فی الارض فساد برباد کرتے ہیں. اس طرح حرکت کرنے والے جو اللہ نے حکم دیا جوڑو وہ توڑتے ہیں آدھو کے مان بھی توڑتے ہیں فساد بھی برباد کرتے ہیں. نام نہیں لیا جاتا ہے فساد کس کس قسم کا ہے. کیا لیلا چوک لے کیا سموسا کھو کے لے گئے کیا بیلٹ پیپر کھو کے لے گئے کیا تکینے چوکے چاچا نام ہو رہے تھے بور ہو رہے سارا فساد ہے. کتنے چاچے اندر پتہ پتہ نہیں لگا میں لے گیا تھا پتہ نہیں کسی بور ہے بور ہٹوا دیے تھے چاچے کو کرتے اللہ تعالیٰ نے سب کیا پہلے یفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ان سب کے لیے اللہ فرماتے ہیں لعنت ہے. جس نے پیار کرنا تھی معاف کرنا تھی وہی لعنت کا بجے گا دیکھو لعنت کا ترجمہ کیا ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا. اللہ کی رحمت سے جس دوری ہو گئی پھٹکار ہو گئی وہ بنے گا. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار جن کے لیے بدترین گھر ہے وہ بدترین گھر نارے عذاب علیم عذاب مہین عذاب عظیم غلیظ سارا کچھ قرآن میں لکھا ہو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اور لوگوں اللہ رزق جو ہے بڑھاتا بھی ہے کم بھی کرتا ہے. کسی نے کیا سی کھو کے کھائیے تو راضی نہیں ہوتا کھو کے کھائیے راضی نہیں ہوتا تو ننگا پنڈا کاج نہیں حق مار کے لوگوں نے مکے جائیے پینڈا ہوتا حج نہیں پہاڑا تے چڑھتے سلا ویکھے گنگے کے روتے گلاب ویکھے دولت کا مان نہ کر بندے سڑکوں کے روتے نواب ویکھے. یہی وہ ترجمہ ہے کہ اللہ رزق فراہم بھی کرتا ہے تھوڑا بھی دیتا ہے. کل وہ گلیوں میں پھرنے والے ارب پتی ہیں ارب کرپتی پانی پتی بنے ہوئے بولے وسط اللہ رزق لعبادہ لبغوا فی الارض اللہ فرماتے ہیں میں اگر سب کو رزق ایک جیسا دے دوں بغاوت ہو جائے ولکن ينزل بقدر ما یشاء. یہ سادہ اپنا فرمان ہے کہ تو کنے سے رکھنا ہے ایک کلمہ تو اللہ نے توڑ کر سنانا تھا. وفرحوا بالحیات الدنیا وہ خوش ہوگا دنیا کی زندگی کے ساتھ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع اور دنیا کی زندگی آخر مقابلے تھوڑا سا سامان ہے اس کا کچھ نہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی بات لکھی ہوئی ہے مفسرین نے لکھی ہے اور اسرائیلی روایات کے حوالے سے ہے. ایک طلاق بول گئے طلاق کے بول جو سے لوگ نہ ہوں پہ بول کر ایک انا بڑھ نہیں رہا موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے انہوں اللہ کا ترلا مارے یا اللہ ہے ایک بھی اکھا مجھیاں سے بھی ٹوٹی ٹوٹی جانا تاری نہ اللہ نے فرمایا موسیٰ تینوں نہیں پتا جنہوں پتا ہے کی شاید ہے تو تسی ترلا ماری جانے اکھا دے ہو انہوں نے کہا توڑا کی جاتا ہے اللہ نے فرمایا جا رکھا ہوئی لوگ میں نہانا نہیں اور ماری چھال یہ لگیا ماحول ہے طریقے سے ان کو بھی پروائے طریقے سے ان کو بولتے جائے طریقے سے گھر پڑے اللہ نے فرمایا رہے کہ میں نے بدر رکھے دادی پھر ہوتا گلا رہے گا تو پھر ان کی کہنا اللہ کہ میں جانا تو تم کام کر تجھے جاؤ میں نے پڑھ لیتے ایک اللہ نے بدر رکھے ایسا ہے اللہ کا شکر کرو اللہ رسیدہ قسمت الجبار فیہا اللہ سونے سے تیری تقسیم دے رہا
کہ تقسیم پہ راضی ہونا بھی ایمان یاب کا حصہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ ارشاد ہوتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر اس لیے کیا اپنے رب کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے۔ کیا مانا ہے؟ اللہ کی خوشی ہوگی، رب راضی ہو جائے، میرا اللہ میرے پہ راضی ہو گیا۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کی، وہ انفقوا، خرچ کیا، مما رزقناہم، وہ رزق دیا ہم نے ان کو، اللہ شاء فرما دے، سرا و علانیہ، در پردہ بھی، سریعان بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دفاع کرتے ہیں اچھائیوں کے ذریعے، اچھائیوں کے ساتھ برائیوں کا، نالائکیوں کا۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر اچھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات والا، ہمیشگی کا گھر، یعنی جس میں بہاریں رہیں، یدخلون، جس میں وہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک صالح ہوئے ان کے آباء و اجداد سے، وہ ازواج کی بیویوں سے، وذریات کی اولادوں سے، وہ بھی ان بغار۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پہ داخل ہوں گے ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے۔ ان میں وہ داخل ہو کے ان کو کہیں گے السلام، السلام علیکم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی کا پیغام ان کو دیں گے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کیوں سلامتی ہے؟ سلامتی میں رہو گے بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، یہ بہترین آخرت کا گھر ہے جن کو میسر ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے کیے گئے، اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان توڑتے رہتے ہیں، من بعد میثاقہ، پختہ عہد و پیمان کرنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ملایا جائے۔ وہ رسیاں اور سورہ ورقہ پاڑ دیتا ہے، ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو وہ کر سکتے ہیں فساد زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک لہم لعنۃ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنتیں ہیں، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے بدترین گھر ہے وہ جہنم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، کم بھی کرتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی کی ساری، چار پیسے مل گیا، ایک کوٹھی مل گئی، دو کاریں مل گئی، موٹر سائیکل مل گئی، دو موٹے مل گئے، ایک آسٹریلیا ٹر گیا، ایک کینیڈا ٹر گیا، ایک امریکہ ٹر گیا، نیشنلٹی مل گئی، بہت کچھ مل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اس ساری کائنات جو ہے دنیا کی زندگی آخر کار میں تھوڑی ساری کوٹلی، تھوڑا سارا سامان ہے۔ مثال امام الانبیاء دے کے فرمایا انگلی ڈبو سمندر میں، انگلی کے ساتھ جو پانی لگ جاتا ہے وہ دنیا ہے، آخرت کھارا سمندر۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله
يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع